بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج سے میں سیرت کے ساتھ فقہ کو بھی ایڈ کر رہا ہوں تاکہ مسائل بھی آپ کے سامنے آتے رہیں۔ خاص طور پر جدید مسائل کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ اس سے واقف ہوں اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی بسر کریں، گزاریں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم عبادات کو کور کریں گے، اور عبادات میں خاص طور سے ابھی جو سیریز چلے گی، جو سلسلہ چلے گا، وہ عبادات کی چلے گی۔ آج میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں۔ اس میں یہ ہے کہ مغربی طرز کے پیشاب خانے اور بیت الخلاء، جس کو ہم انگلش ٹوائلٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج کی یہ ویڈیو ہے۔ آج کل کچھ اس نوعیت کے پیشاب خانے بن رہے ہیں جن میں بہرحال آدمی کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیشنوں پر اور آفیسز وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پہ وہ اس طرح کا پیشاب خانہ بنا ہوتا ہے پیشاب کرنے کا، کہ آدمی اس میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، بیٹھ کے چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتا، وہ اسے کھڑے ہو کر کے ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال بیت الخلاء کا ہے۔ اس کی حیت یعنی اس کی جو شکل ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ کرسیوں پر بیٹھنے کی طرح آدمی بیٹھے اور اپنی ضرورت کی تکمیل کرے۔ یہ بہت عام ہے، ٹرین وغیرہ میں بھی اس طرح کے ٹوائلٹ آج کل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا، یعنی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے۔ لہٰذا ہمیں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے، سنت کے خلاف ہے یہ بات۔ اسی طرح اس انداز سے بیٹھ کر پخانہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سلف کے طریقے کے خلاف ہے، یعنی جو انگلش ٹوائلٹ ہے، بیت الخلاء ہے، اس کے خلاف ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے اس طرح سے، جس طرح سے کرسی پہ بیٹھا جاتا ہے، اس طرح سے بیٹھ کر کے پاخانہ کرے۔ حضرت سراقہ بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قضاء حاجت کے لیے کہا ہے کہ کسی قدر بائیں پاؤں پر سہارا لے کر بیٹھا جائے، یعنی آدمی جب بیٹھتا ہے، جو بر صغیر میں، ایشیا کے اندر خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ میں جو عام طور پر لوگ قضاء حاجت کرتے ہیں، وہ اسی طرح دونوں پاؤں پر بیٹھ کر کے کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بائیں پاؤں پر آدمی سہارا لگا کر کے بیٹھے، اس پر جو ہے زور دے۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتینا الخلاء ان نتوکأ علی الیسری۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم بیت الخلاء آئیں یا جب ہم بیت الخلاء آئیں تو ہم بائیں پاؤں پر سہارا دیں، اس پر جو ہے ٹیک لگا کر اس پر زور دے کر کے بیٹھیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ صورتیں مسنون طریقے کے خلاف ہیں، یعنی جو اوپر جو طریقہ، یعنی کرسیوں کی پر بیٹھ کر کے یا اس حیت اور اس شکل میں بیٹھ کر کے جو پخانہ کرنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ مسنون طریقے کے خلاف ہے، سنت نبوی کے خلاف ہے۔ بالخصوص پیشاب خانے کی مذکورہ وضع، کیونکہ بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی معذوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے، بہتر نہیں ہے، اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ کوئی عذر ہو، کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، چوٹ ہے، پاؤں میں پلستر لگا ہوا ہے، تو اب یقینی بات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے ہی اپنی قضاء حاجت پوری کرے گا، اور پھر اس وقت اس طرح کرنے میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ قَائِمًا مِّن غَيْرِ عُذْرٍ فَإِن كَانَ بِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ۔ یہ مکروہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے، یعنی پیشاب کرنے والا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے، یہ مکروہ ہے، من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے،
اگر کوئی عذر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اجازت چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے میں ملوث ہونے اور چھینٹے پڑنے کا اندیشہ تھا وہاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ یعنی وہی عذر والی بات آ گئی کہ جہاں پر بیٹھ کر کے پیشاب کرنے میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، یا وہاں کیچڑ ہے، اب وہاں پر کیچڑ میں آدمی بیٹھے گا، پانی ہے وہاں پر بیٹھے گا آدمی تو اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، یا اس طرح کی کوئی دوسری مجبوری ہے تو کپڑے پر چھینٹے پڑیں گے، اس کا کپڑا گندا ہو جائے گا تو اب وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک قانونی اور فقہی بحث تھی، مگر اس کا گہرا تعلق ہمارے دینی سانچے سے بھی ہے۔ یعنی جو دین کی فطرت ہے، جو دین چاہتا ہے، اور اس کا جو اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پیشاب کرے۔ مغربی تہذیب سے ہم کچھ اس قدر مرعوب ہو چکے ہیں کہ وہاں سے جو کچھ آئے، خواہ وہ بد تہذیبی اور ناشائستگی میں کسی بھی درجے کی ہو، ہم اسے اپنا لیتے ہیں۔ یعنی مغرب کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے، جو ویسٹرن کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، آدمی اس کو اس طرح سے اپناتا ہے جیسے کہ وہ کوئی خدائی تعلیم ہو اور بہت اہم اور بہت بڑی کوئی چیز ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر کہیں دوسری جگہ سے کوئی اچھی چیز آتی ہے تو اس کو تو لیا جا سکتا ہے، لیکن ہر اچھی بری چیز کو اپنا لینا یہ غلط بات ہے۔ لیکن لوگ اتنے مغرب سے مرعوب ہوئے ہیں، ویسٹ سے، کہ وہاں سے ہر اچھی بری چیز کو آنے والے کو وہ فخر کے ساتھ لیتے ہیں اور اس کو اپنا کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی، اپنی کلچر کا حصہ بناتے ہیں، اور اس پر وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور اس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ خواہ بد تہذیبی اور شائستگی میں کسی بھی درجے کی ہو بات ہو اور کتنی بھی غیر انسانی ہو، ہم اسے ایک نعمت غیر مترقبہ اور گوہر نایاب سمجھ کر اپنی معاشرت میں جگہ دے دیتے ہیں، یعنی اپنی کلچر کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ گوہر نایاب یعنی ایک نایاب موتی، یعنی جو کمیاب ہو، نہ مل رہا ہو، مطلب اس طرح سے اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور پھر اس کو اپنی معاشرت کا، اپنے سماج کا، اپنے کلچر کا اپنا حصہ بنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ طبی اور طبعی ہر دو لحاظ سے پیشاب پخانے سے فراغت کے لیے جس حیت میں بیٹھنا ہمارے یہاں رائج ہے وہ زیادہ مناسب اور فطری ہے۔ طبی یعنی میڈیکل طور پر بھی یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے جو ہمارے یہاں یعنی انڈو پاک میں، ہندوستان، پاکستان یا ایشیا یا بر صغیر میں